مفتی محمد شفیع اللہ کے بیانات سننے کے لیے یقین محکم چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی دعا ہے رب العزت مجھے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے کہ یزید کی خلافت قائم ہو گئی ہے اور آپ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انہیں بھی خبر مل چکی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کیوں تشریف لائے مکہ کی طرف؟ جب کوفہ جانا تھا تو مدینہ سے ہی چلے جاتے، مدینہ سے بھی تو کوفہ کا راستہ جاتا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ مکہ مکرمہ میں لڑائی کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایسی فضا نہیں بنانا چاہتے تھے جس سے اختلافات پیدا ہو جائیں، جس سے لڑائی کا اندیشہ بڑھ جائے۔ تو آپ نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ مکرمہ تشریف لائے، پھر حج کے ایام میں 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھا کوفہ جانے کے لیے۔ تو لوگ احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے ہیں، حضرت حسین مکہ سے کوفہ کی طرف۔ آپ کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دوڑ کر آئے، آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حسین نہ جاؤ، کسی اور طرف جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن کوفہ نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفے کے شیعوں نے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، انہوں نے تیرے والد کے ساتھ وفا نہیں کی، تیرے ساتھ بھی وفا نہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چچا جان، مجھے میرے والد کے شیعوں نے، شیعان علی نے بلایا ہے، اور دیکھیں کہ کتنی محبت سے انہوں نے خطوط لکھے ہیں، میں ہر صورت جاؤں گا۔ حسین اب فیصلہ کر چکا ہے اور میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں پلٹوں گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسین، اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ میرا تیرے اونٹ کے سامنے لیٹ جانے سے تو رک جائے گا تو یقیناً میں تیرے اونٹ کے سامنے لیٹ جاتا
اور تجھے منع کرتا کہ کوفہ نہ جا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب تو اس ایک بات کا ارادہ کر چکا ہے اور پیچھے نہیں ہٹے گا تو پھر میری پیشین گوئی بھی سن لے کہ میں تیری داڑھی کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جنگ نہیں کرنے جا رہا، میں اگر نہیں جاتا کل کلا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ کوفی لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے یزید کے مقابلے میں حسین کو بلایا تھا بیعت کرنے کے لیے، حسین آیا نہیں تھا، اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلے ہیں۔ ادھر آپ کے تایا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا؟ کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 نوجوانوں نے موت کی بیعت کر لی۔ انہوں نے خط لکھ دیا حسین جلدی آ جاؤ، خط پہنچا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ میں لوگ آل رسول اور اہل بیعت کے افراد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس نے سابقہ گورنر کو معزول کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو اس نے گورنر بنا کر بھیجا۔ اب عبید اللہ بن زیاد جب آیا ہے، اس دور میں عرب کا دستور یہ تھا کہ سفر کرتے ہوئے دوران سفر اپنی پگڑی باندھ کر پگڑی کا پلو جو ہے وہ چہرے پر ڈال لیا کرتے تھے تاکہ چہرہ گرد و غبار سے محفوظ رہے۔ اب اس نے بھی ایسے کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے 18 سپاہیوں کو لے کر جب یہ کوفہ میں داخل ہوا، کوفہ کے لوگ انتظار میں تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کوفہ کے لوگوں نے سوچا کہ یہ حسین آ گئے، عبید اللہ بن زیاد کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ حسین آ گئے، حسین زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ اب یہ 18 سپاہیوں کے ساتھ کوفہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے گورنر ہاؤس پہنچا۔ جب وہاں پر پہنچا منہ سے کپڑا ہٹایا، اتنے میں مسلم بن عقیل بھی وہاں پہنچ چکے تھے، 32,000 کوفی بھی پہنچ چکے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ جب اس نے نقاب الٹا دیکھا، ارے یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے خبردار، جس نے بھی بغاوت کی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ 32,000 کوفیوں کا لشکر جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ لکھ کر کوفہ آنے کا کہا تھا، ان میں سے کھسکتے 3200 باقی رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل انہیں کہتے رہے کہ ان کی بوٹیاں اڑا دو، مقابلہ کرو ان کے ساتھ، یہ چند لوگ ہیں، یہ مٹھی بھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن کوفیوں کے بارے میں کہاوت مشہور ہے، کوفی لا یوفی، کوفی میں وفا ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے حرم میں اور آ کر پوچھتا ہے کہ حضرت میرے احرام پر ایک یہ مچھر کا خون لگا ہوا ہے، تو یہ میرا احرام ناپاک تو نہیں ہو گیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آئے کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کوفہ سے۔ بے تابی سے کھڑے ہو گئے، کہا کوفہ سے آئے ہو؟ وہ کوفیو تم نے آل رسول کا خون پی لیا اور مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے فتویٰ پوچھنے آئے ہو؟ یہ وہ کوفی تھے۔ 32,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے دھمکی دی تو 3200 باقی رہ گئے۔ پھر جب حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ اٹھو مجاہدوں، مسلمانوں، اس پر حملہ کر دو اور اس سے تاج و تخت چھین لو، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ ہے کوئی مائی کا لال جو یہاں پر آ کر بغاوت کرے؟ جو آئے گا اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ اب 3200 بھی کھسک گئے اور ان میں سے صرف 32 لوگ رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں۔ پھر عبید اللہ بن زیاد نے کہا جو بھی آیا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر 32 بھی چلے گئے۔ یہ پردیسی مسافر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تنہا بے بسی کی تصویر بنے کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اور ان کوفیوں کا عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پنجاب کی کسی بستی کا وہ حال تھا کہ جب کوئی چور آیا اور ایک چور ساری بستی والوں کو آگے لگا لیا اور سارا سامان لوٹ کر لے گیا،
صبح کو لوگوں نے پوچھا کہ ارے ایک چور تھا، تم ساری بستی والے تھے؟ تو بستی والے نے کہا ہم بستی والے تو اکیلے تھے، وہ چور اور اس کی لاٹھی 2 جنے تھے۔ تو یہی صورتحال تھی۔ 18 لوگ لے کر آیا، 18 سپاہی۔ اور آج کل کا دور نہیں تھا کہ آج کل گنے ہیں، آج کل رائفلیں ہیں، آج کل جدید ہتھیار ہیں، پولیس کے پاس جدید ہتھیار ہیں، عوام کے پاس جدید ہتھیار نہیں ہیں۔ لیکن اس دور میں سپاہی کے پاس بھی تلواریں ہوا کرتی تھیں اور عوام کے پاس بھی تلوار ہوتی تھی۔ اس کے باوجود کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں اور عبید اللہ بن زیاد کی فوج پیچھے دوڑ رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس دروازے کو بجاتے ہیں پوچھتے ہیں کون، اپنا نام بتاتے ہیں، مسلم بن عقیل کوفیوں تم نے بلایا تھا، اور وہ اپنے کواڑ بند کر لیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں۔ کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے 2 معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ بالآخر ایک بڑھیا نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ جب ان کے گھر میں رات کی تاریکی میں تقریباً 1 بجے کے بعد رات کا تہائی حصہ گزر چکا ہے، کھٹکھٹاہٹ ہے۔ گھر میں جو مائی کا بڑھیا کا بیٹا تھا وہ اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے ماں یہ کھٹکھٹاہٹ کیسی ہے؟ کہتی ہے کوئی بات نہیں بچہ، بیٹے کوئی مسئلہ نہیں، آپ سو جائیں۔ اس کو شک ہو جاتا ہے۔ بڑھیا بتا دیتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک مسافر ہے، آل رسول ہے، پردیسی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کے دشمنوں سے، اس کے فوجیوں سے میں نے پناہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اماں کوئی بات نہیں، مسافر ہے، پردیسی ہے، ہم مہمان نواز ہے، اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے کہ بیٹے کیا کر رہے؟ کہتا ہے اماں آج تہجد پڑھنے کا دل کر رہا تھا، وضو کر رہا ہوں۔ وضو کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اماں آج میرا دل کر رہا ہے میں مسجد میں جا کر تہجد پڑھوں، اس مسجد میں جس مسجد کو ہمارے سیدنا علی المرتضیٰ نے بنایا تھا، جس کو مشکل کشا نے بنایا تھا، اس مسجد میں جا کر نماز تہجد پڑھتا ہوں۔ گھر سے نکلتا ہے، سیدھا گورنر ہاؤس پہنچتا ہے، دربار میں، عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچ کر اسے کہتا ہے کہ تمہارا دشمن ہمارے گھر میں محفوظ ہے، آؤ پکڑ لو اسے۔ عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی جاتے ہیں، وہاں جا کر حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے آتے ہیں اور سر عام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک شاعر ہے عرب دھرتی کا، فرزدق نام ہے، وہ یہاں سے بھاگتا ہے کہ میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دوں کہ آپ کے تایہ جات کو شہید کر دیا گیا ہے۔ راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، حضرت حسین کو بتاتے ہیں اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے چشم و چراغ، آپ کے تایہ جات حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو پڑاؤ کا حکم فرماتے ہیں، قافلہ رک جاتا ہے، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کوفیوں نے غداری کر لی ہے، 32,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، پھر انہوں نے غداری کر کے میرے چچا زاد کو قتل کرا دیا، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ان کے ساتھ 2 معصوم بچے بھی ہیں، تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ حسین مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا تھا، آپ کی خاطر وہ کوفہ گئے تھے، ہم تو واپس نہیں جائیں گے، ہم کوفے جائیں گے، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کہنے لگے ہم بھی واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم واپس نہیں جاتے تو حسین بھی واپس نہیں جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پڑاؤ کا حکم فرمایا، چلو بھی آگے۔ کتنے لوگ ہیں؟ کئی روایات ہیں، 140، 70، 72، 200 تک کی روایات ہیں کہ 200 لوگ تھے، لیکن مشہور روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ 72 لوگ تھے، اس میں بچے، عورتیں، خدمتگار، سارے اس میں 72 انسان تھے جو اس قافلے میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرب و بلا کی وادیوں میں پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد اور اس کا لشکر وہاں پر پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا، کیونکہ جو جنگ کرنے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ عورتیں اور بچے لے کر نہیں جاتا، وہ تلواروں سے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر جاتا ہے۔ میں مسلمان فوج کے ساتھ مل کر کسی سرحد پر جا کر کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں،
وہاں جام شہادت نوش کر جاؤں گا، مجھے کسی اسلامی سرحد پر بھیج دیا جائے۔ دوسری شرط، مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے دمشق، وہاں جا کر دمشق میں یزید سے میں مذاکرات کر لیتا ہوں، اور جو بھی میرا اور اس کے درمیان بات طے ہوگی وہ ہو جائے گی، کیونکہ میرے پاس کوفیوں کے لکھے ہوئے خطوط ہیں۔ اب یہ کوفی بھی عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ تھے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر یہ ہمارے خطوط ظاہر ہو گئے تو ہمارے لیے قتل کا حکم صادر ہو جائے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے واپس مکے جانے دیا جائے، میں لڑنا نہیں چاہتا، لیکن ان بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی ایک شرط کو بھی قبول نہ کیا۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہنچے تو صحابہ کہاں تھے؟ صحابہ نے ساتھ کیوں نہیں لیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہاں سے رخت سفر باندھا تھا، تشریف لے جا رہے تھے، جہاد کا اعلان کیا تھا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ یہاں سے تو جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تب تو آپ بیعت کے لیے جا رہے ہیں، صرف جو لڑنے جاتا ہے وہ بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے باپ شریک بھائی محمد بن حنفیہ بھی مدینہ طیبہ میں تھے، اس لشکر میں وہ نہیں تھے۔ ان 72 میں کون کون تھے؟ آپ کی ایک بہن حضرت زینب بھی اس لشکر میں تھیں، لیکن زینب کے شوہر جو آل رسول میں سے عبداللہ بن جعفر، وہ بھی مدینہ طیبہ میں تھے، وہ بھی ساتھ نہیں تھے۔ تو یہ 72 کے 72 بیان یوں کیا جاتا ہے کہ جی 72 کے 72 آل رسول میں سے تھے، اور آل رسول کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ بھئی 72 کے 72 آل رسول نہیں تھے، ان میں سے 12 صحابی تھے، ایک قول ہے 8 صحابی تھے، ایک قول ہے کہ 9 صحابی تھے، ایک قول ہے 12 صحابی تھے۔ 12 ان میں صحابی تھے جو شہید ہوئے ان 72 میں، اور 21 کے بارے میں قول ہے کہ 21 16 19 یا 21، آپ 21 بھی مان لو کہ 21 لوگ اہل بیت میں سے آل رسول میں سے تھے، باقی جو تھے وہ صحابی بھی نہیں تھے، وہ آل رسول میں بھی نہیں تھے، وہ تابعین میں سے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود بیٹے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی تھے، مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، آل رسول میں سے 21 لوگ تھے، باقی 50 سے اوپر 52 لوگ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولاد تھی، یا خود ان میں سے 12 یا 8 یا 10 صحابہ تھے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف خروج فرمایا تاکہ ہم یزید کی بیعت نہ کریں، وہاں جا کر اور انہیں جا کر بتائیں کہ ہم حق کی خاطر نکل آئے ہیں۔ انہوں نے کوفیوں نے غداری کر لی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ آپ کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں جی محمد بن عون تھے، وہاں عون صغیر تھے، علی اکبر تھے، علی اصغر تھے۔ کبھی آپ کو ان 72 شہداء میں یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت حسن کے بیٹے بھی تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ حضرت حسین کے بھی بیٹے تھے، ان کے نام کیا تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے نام کیا تھے؟ شیعہ کی کتابوں میں، سنیوں کی کتابوں میں یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت نام کیا رکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد بن علی رکھ رہا ہوں۔ پہلے بیٹے کا نام محمد بن علی، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حضرت کیا نام رکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے محبوب کے بعد جو پہلا خلیفہ بنا ہے ابو بکر بن علی رکھ رہا ہوں۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھ رہے ہیں؟ فرمایا عمر بن علی رکھ رہا ہوں۔ چوتھا پیدا ہوا، عثمان بن علی رکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، پہلے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ابو بکر بن حسین، دوسرے کا نام عمر بن حسین، تیسرے کا نام عثمان بن حسین۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، پہلے کا نام ابو بکر بن حسن، دوسرے کا نام عمر بن حسن، تیسرے کا نام عثمان بن حسن۔ یہ سارے کے سارے کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ ابو بکر عمر عثمان، علی کے بیٹے بھی ابو بکر عمر عثمان، حسین کے بیٹے ابو بکر عمر عثمان، حسن کے بیٹے بھی ابو بکر عمر عثمان۔
ذرا ان سے پوچھو بھلا دشمنوں کے نام پر بھی اپنے بچوں کے کوئی نام رکھتا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنے بچوں کا نام یزید رکھا ہے؟ اگر تم اپنے دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے، پھر کہتے ہو کہ حضرت علی کی ابو بکر کی دشمنی تھی، عمر کی علی کی دشمنی تھی۔ اگر دشمنی تھی تو پھر حضرت علی نے، حضرت حسین نے، حضرت حسن نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کے نام سے نام کیوں رکھے؟ اور ان کی کتابوں میں، شیعہ کی کتابوں میں یہ نام درج ہیں، اور یہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ آپ ان سے پوچھو، کبھی کسی ذاکر سے آپ کا ٹاکرا ہو جائے، کبھی ملاقات ہو جائے، آپ ان سے پوچھو کہ 72 شہداء کے نام بتاؤ، کون کون سے ہیں 72 شہداء جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کے نام بتاؤ۔ ان میں ابو بکر بھی ہے، ان میں عمر بھی ہے، ان میں عثمان بھی ہے، اس میں علی بھی ہے، اس میں حسن مثنیٰ بھی ہے۔ تو دشمنوں کے ناموں پر کوئی نام نہیں رکھا کرتا۔ شیعہ نے علی نے دھوکے سے بلایا، ساتھ نہ دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اب کہتے ہیں جی اس شہادت میں بھی حضرت ابو بکر کا قصور تھا، اس شہادت میں بھی عمر کا قصور تھا، اس شہادت میں بھی عثمان کا قصور تھا۔ وہ کیسے بھی ان کا قصور تھا؟ وہ تو 50-40 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، قصور کیسے تھا؟ وہ کہتے ہیں خلافت حق تھا علی کا، وہ چھین لیا ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے۔ تو اگر وہ حق نہ چھینتے تو آج یزید بھی حسین سے، حسین کی خلافت کا حق نہ چھینتا۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی نے کہا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مطلب یہ جو موم بتی کے اوپر پروانہ آتا ہے اور جلتا ہے، انہوں نے کہا کہ موم بتی کا قصور نہیں ہے، قصور اصل میں شہد کی مکھی کا ہے۔ وہ بھی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ شہد کی مکھی باغ میں نہ جاتی، وہاں پھول کا رس نہ چوستی اور چھاتا نہ بناتی، شہد نہ بناتی، پھر وہاں سے شہد نہ لیا جاتا اور اس کا موم نہ بنتا، اور اس موم سے موم بتی نہ بنتی، موم بتی نہ بنتی، نہ جلتی، نہ پروانہ آتا، نہ جلتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قصور شہد کی مکھی کا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر علی سے خلافت نہ لیتا تو آج حسین سے یزید بھی خلافت نہ لیتا۔ بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ، بقول تمہارے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر طاقتور کہ اگر وہ زمین پر پاؤں مارے، ان کی تفسیروں میں، تفسیر صافی میں، ان کی تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے، زور سے زمین پر پاؤں مارا تو ساری زمین ہلنے لگی اور ادھر کی ادھر ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر او ذرا علی کے گوڈوں کو پکڑ لو، علی سے کہو کہ بس کرے، معاف کر دے، کہیں زمین اذا زلزلت الارض زلزالہا ادھر کی ادھر نہ ہو جائے، زلزلہ برپا نہ ہو جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا یوں بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر میں جنگ فرما رہے تھے، ان کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ ڈھال ہوتی ہے تلوار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں ڈھال۔ ڈھال ٹوٹی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تو کوئی چیز نظر نہ آئی، خیبر کا جو دروازہ تھا، دروازہ اتنا بڑا تھا، 100 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اور 40 لوگ اس کو کھولتے اور بند کرتے تھے۔ حضرت علی نے جیسے ہی دیکھا تو دروازے کے کڑے میں ہاتھ ڈالا اور ایسے اکھاڑ کے بطور ڈھال کے ہاتھ میں دروازے کو لے لیا، اور وہ 200 من کا دروازہ تھا۔ بھئی 200 من کا دروازہ تھا، تلوار کہاں سے چلا رہے تھے؟ یہ ایسی کہانیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور تھے، جب تلوار یوں چلاتے، جب قدم مارتے زمین ہلنے لگتی، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے خلافت لی کیوں نہیں ہے؟ اور ان کے دور حکومت میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ منصب قضات پر، قاضی القضات پر فائز رہے اور وظائف لیتے رہے، تو پھر آپ نے عہدے کیوں قبول کیے؟ تو ایسے کہانیاں بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 72 شہیدوں کے نام پر، پھر سنی بھی ان کی باتیں سن کر، سنی بھی وہی بیان کرتا ہے جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا، صحابی کہاں تھے اس وقت؟ یزید نے جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے،
تو یہ ساری کہانیاں صرف اس لیے بنائی گئی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لوگوں کو متنفر کیا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے لیے دین، ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین اسلام کی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔